بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ اول درس نمبر 63 میں بیت الخلاء جانے کے مستحبات پر گفتگو ہوگی، اور اس میں جو مستحبات گنوائے گئے ہیں ان میں سے ایک ہے کہ انسان بیت الخلاء جب جاتا ہے تو اسے دور جانا چاہیے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہیے، ایک پردہ ہونا چاہیے۔ اور اس میں سیرت نبوی کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جو کہ تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں فریقین کے ہاں موجود ہیں یہ چیزیں۔ اور دوسرا جو مستحب ہے، دونوں مطہرات سے استفادہ کرنا چاہیے، یعنی پانی اور احجار وغیرہ جو پہلے ذکر ہوئے تھے۔ تو سب سے پہلے اس کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا یستحب التباعد عن الناس بحیث لا یرا، یعنی جب بیت الخلاء جاتا ہے اور بول و براز کے لیے جاتا ہے تو لوگوں سے اتنا دور جانا چاہیے کہ وہ دیکھا نہ جا سکے، یعنی اس سے لوگ نہ دیکھ سکیں۔ اتنا دور جانا کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، لوگوں کی نظروں سے چھپ جائے، اور پردے میں جا کر جناب علی ایک چھپی ہوئی جگہ پر جا کر طہارت کرنا یہ مستحب ہوتا ہے۔ یعنی بیت الخلاء ایسی جگہ پہ جانا چاہیے جہاں دوسرے لوگ نہ دیکھ رہے ہوں، تأسیاً بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تأسی اور پیروی کرتے ہوئے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يُرَى قَطُّ عَلَى بَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ، نبی اکرم کو اس حال میں کبھی نہیں دیکھا گیا، نہ ہی جناب علی بول کرتے ہوئے اور نہ ہی پیشاب کرتے ہوئے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جناب علی، یہ فریقین کی روایات اور تاریخ اور جو اصحاب کے بیانات ہیں ان سے بہت زیادہ مستندات کے ذریعے ثابت ہیں۔ اس کے لیے ہم یہاں پر جو اہل بیت کے طریقے سے روایات آئی ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ پہلا مستحب ہے کہ لوگوں کی نظروں سے چھپ جانا چاہیے اور ایسی جگہ پر بیٹھنا چاہیے جہاں لوگ نہ دیکھ رہے ہوں، اور لوگوں سے دور ہو کر یا کسی جناب علی عمارت کے اندر یا مثلا کسی گڑھے کے اندر جا کر۔ تو روایات میں سے ایک حماد بن عیسیٰ کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اور اس میں امام عالی مقام نے حضرت لقمان حکیم کا اپنے فرزند کے نام جو وصیت نامہ ہے اس سے وہ نقل کیا ہے۔ فرمایا اذا سافرت مع قوم فاکثر استشارتهم، جب کسی قافلے کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ سفر کرتے ہو تو بکثرت ان سے مشورہ کیا کرو۔ بہت ساری اس میں وصیتیں ہیں، اور ایک ان میں سے یہ ان اردت قضاء حاجتک فابعد المذهب فی الارض، جب قضاء حاجت کے لیے اور بول و براز کے ارادہ کرتے ہو تو پھر بہت دور چلے جاؤ جہاں پر لوگ تمہیں نہ دیکھ سکیں۔ اور مرسل روایت میں امام صادق علیہ السلام سے ہے من اتا الغائط فلیستتر، جو شخص براز کرنا چاہتا ہے اور طہارت کرنا چاہتا ہے تو اسے چھپ جانا چاہیے۔ اور شرح نفلیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے انہ لم یرا علی بول ولا غائط، نبی اکرم کو طہارت کی حالت میں نہیں دیکھا گیا۔ تو اسی سے ان بعض روایات کے حوالے سے بھی تحفظات ظاہر ہوتے ہیں کہ جن میں کہا گیا ہے کہ وہ سب کے سامنے اس طرح کرتے تھے، اور ان کو جو ہے ان کی روایات پر بحث ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ تو پہلا مستحب تھا بیت الخلاء جانے کا، کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر چھپ کر، اور اگر عمارت وغیرہ نہ ہو تو اتنا دور چلا جائے کہ لوگوں کی نظروں میں نہ ہو۔ دوسرا مستحب
والجمع بین المطہرین الماء والاحجار، یستحب اس کا عامل ہے، اور الجمع التباعد پر عطف ہے، اس لیے یہ مرفوع ہے۔ مستحب ہے دونوں مطہر کو جمع کرنا، یعنی پانی اور احجار وغیرہ جو تھے دونوں کو جمع کرنا پاکی کے لیے، یہ مستحب ہے۔ مقدما للاحجار علی المتعدی وغیرہ مبالغۃ فی التنزیہ، اور اس کو مقدماً پڑھیں گے اور مقدم کرے احجار کو فی المتعدی، یعنی پہلے پتھر استعمال کرے اور اس کے بعد پانی کو استعمال کرے۔ احجار پتھروں کا استعمال مقدم کرے فی المتعدی وغیرہ، چاہے نجاست مقعد سے تجاوز کر چکی ہو یا نہ کر چکی ہو، دونوں صورتوں میں پتھروں کو پانی کے ساتھ استعمال کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ مستحب ہوتا ہے، اور پتھروں کو پہلے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ مبالغۃ فی التنزیہ، یعنی علت ہے جناب علی، دونوں مطہرات کو جمع کرنے کی علت یہ ہے کہ زیادہ کوشش کرتے ہوئے نجاست کو برطرف کرنے کے لیے، یعنی تنزیہ کا معنی پاکی، پاکی کو جناب علی حاصل کرنے میں مبالغہ اور زیادہ کوشش کرتے ہوئے۔ وَلِإِزَالَةِ الْعَيْنِ وَالْأَثَرِ عَلَى تَقْدِيرِ إِجْزَاءِ الْحَجَرِ، اور جس صورت میں پتھر کافی ہوتے ہیں اس صورت میں بھی پانی استعمال کریں گے تو عین نجاست بھی جناب علی زائل ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی، اور اس کا اثر یعنی بو وغیرہ بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، چونکہ یہ کیا ہوتا ہے، پانی پتھروں کی نسبت اس کو اس طرح صاف کرتا ہے کہ اس کی بو وغیرہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یہ دو دلیلیں ہو گئی کہ دونوں مطہرات کو استعمال کرنے کی علت کیا ہے، دو دلیلیں ہو گئی، اور یہ جو دوسری دلیل تھی یہ اس صورت میں تھی جب پتھر کافی ہوتے ہیں۔ وہ کس صورت میں کافی ہوتے ہیں؟ جب نجاست اور مقام براز سے اور مقعد سے بہت زیادہ پھیل نہ چکی ہو۔ وَيَظْهَرُ مِنْ إِطْلَاقِ الْمُطَهِّرِ اسْتِحْبَابُ عَدَدٍ مِنَ الْأَحْجَارِ مُطَهِّرٌ، اور مطہر کے اطلاق سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو استحباب ہے عدد کا احجار میں سے، یہ بھی جناب یعنی مستحب ہے، یعنی 3 پتھر استعمال کرنے چاہیے۔ یہ اس نسخے میں مطہرن لکھا ہوا ہے، جبکہ دوسرے نسخے میں وہ کیا ہے؟ یطہرو لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا نسخوں کا اختلاف بھی رہتا ہے، مراد یہی ہے، ظاہر ہوتا ہے لفظ سے مطہر کی تعبیر سے مستحب ہونا پتھروں کے اس عدد کا جو مطہر ہو، کیونکہ انہوں نے لفظ مطہرین استعمال کیا۔ پانی تو وہ مطلقاً مطہر ہے، جبکہ احجار میں جو ہے نا جی زیادہ نظریہ جو یہاں پر ان کا بن رہا تھا شہید اول کا وہ تھا کہ 3 احجار یا اس کے مشابہ یعنی چیزیں، تو اس کا معنی یہ ہے مطہر کے اطلاق سے ظاہر ہوتا ہے کہ احجار میں سے جو اس کا 3 والا عدد ہے اس کا بھی استحباب پایا جاتا ہے، اور وہ مطہر بھی پورا ہونا چاہیے۔ جس عدد کی مطہریت ثابت ہو وہ 3 یا 3 سے زیادہ ہے، اس کو بھی مکمل ہونا چاہیے۔ وَيُمْكِنُ تَعَدِّيهِ بِدُونِهِ لِحُصُولِ الْغَرَضِ، اور ممکن ہے کہ یہ استحباب اس سے کم سے بھی ادا ہو جائے، لِحُصُولِ الْغَرَضِ، چونکہ غرض تو اس سے کم پتھروں کے استعمال سے بھی حاصل ہو رہی ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو احکام شریعت ہوتے ہیں ان میں جو ہے نا جی بحث کرنی پڑتی ہے کہ آیا ان میں موضوعیت پائی جاتی ہے۔ اب 4 رکھتے ہیں نماز کی تو یہ موضوعیت رکھتی ہیں، اب ان کی جگہ پر 2 لمبی رکھتے کافی نہیں ہوگی 4 رکھتی نماز میں، لیکن بعض چیزوں میں کیا ہوتا ہے
غرض کو سامنے رکھا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو چیزیں تعداد وغیرہ بیان ہوتی ہے وہ طریقیت رکھتی ہے، یعنی وہ غرض حاصل ہونی چاہیے. اگر تو 3 پتھروں سے حاصل ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر 3 سے کم پہ بھی اگر وہ حاصل ہو جائے تو پھر بھی کافی ہے. تو 2 مطہرین کو جمع کرنے کا کیا تھا جناب؟ غرض کہ تاکہ زیادہ پاکی حاصل ہو جائے. ایک آدھ پتھر استعمال کریں اور ساتھ پانی بھی استعمال ہو رہا ہے تو پھر بھی یہ کیا ہو سکتا ہے؟ استحباب ادا ہو سکتا ہے، کیونکہ غرض حاصل ہو رہی ہے، پانی بھی استعمال ہو رہا ہے اور پتھر بھی استعمال ہو رہے ہیں، اور جو استحباب تھا وہ حاصل ہو جاتا ہے اس سے. یمکن تعدی ہے، یعنی اس استحباب کو ادا کرنا ممکن ہے 3 کے عدد سے کم کے ذریعے بھی، لحصول الغرض، چونکہ اس سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے. مقصد کیا تھا؟ کہ پاکی میں مبالغہ ہو جائے اور دونوں جو ہیں چیزیں وہ جمع ہو جائیں پاک کرنے میں، اس نے دونوں کو استعمال کیا ہو تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کم میں بھی استعمال مطہرین بھی لازم آ رہا ہے اور تنزیہ اور پاکی میں بھی مبالغہ حاصل ہو جاتا ہے. تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، آیا روایات میں اس مطلب کو بیان کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا؟ تو ظاہر ہے کہ اس کی جو دلیلیں پہلے بیان ہوئی تھیں تو فرمایا تھا کہ جناب علی پانی کے ساتھ کیا کرو؟ پتھروں کو بھی استعمال کر لو، اگرچہ کافی ہیں پتھر وغیرہ جس صورت میں، اس میں بھی اگر کیا کرتا ہے انسان استعمال کرتا ہے ساتھ میں پانی کو تو وہ بہتر ہوتا ہے. اس کی دلیلیں پہلے بیان ہو چکی ہیں، دوبارہ ان کو پھر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں کہ ایک اور جو مورد ہے جس کو بیان کیا گیا ہے مستحبات میں، اس کو بھی لے لیتے ہیں. وَتَرْكُ اسْتِقْبَالِ جِرْمِ النَّيِّرَيْنِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ بِالْفَرْجِ أَمَّا جِهَتُهُمَا فَلَا بَأْسَ وَتَرْكُ اسْتِقْبَالِ الرِّيحِ وَاِسْتِدْبَارِهَا بِالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ. فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ انسان جو بیت الخلاء جاتا ہے وہ شرمگاہ کو سیدھا سورج اور چاند کی جو ٹکیا ہے اس کی طرف نہ کرے. سورج اور چاند کی جہت کی طرف بیٹھنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خود ٹکیا جو ہے چاند اور سورج کی، اس کی سیدھ میں بیٹھنا اور اس کے جناب رخ میں بیٹھنا یہ مکروہ ہے. ظاہر ہے کہ اس کی روایت ہمیں دیکھنی پڑے گی اور اس کی دلیل ہمیں دیکھنی پڑے گی، اور اس عبارت کو ہم ٹھیک کر دیتے ہیں، یہاں پر بہتر ہو گیا. وَتَرْكُ اسْتِقْبَالِ الرِّيحِ، اور اسی طرح ترک کرنا چاہیے، یہ مستحب ہے استقبال الریح، یعنی جب انسان پیشاب اور غائط میں بیٹھتا ہے تو پھر سیدھا جو رخ ہے اس کا ہوا کا اس کے رخ میں نہ بیٹھے یا اس کی پشت اس کو نہ کرے. یہ ایک مستحب ہے لإطلاق الخبر، کیونکہ اس میں روایت جو آئی ہے وہ مطلق ہے کہ نہ اس کی طرف رخ کر سکتے ہیں ہوا کی طرف اور نہ ہی اس کی طرف پشت کر سکتے ہیں، یعنی مکروہ ہے، نہ کریں تو بہتر ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا جی غرض اور حکمت موجود رہتی ہے. تو 2 اور جناب علی ہو گئے مستحبات میں سے کہ سورج اور چاند کی جو ٹکیا ہے جو خود ان کا جسم ہے ان کی طرف سیدھ میں شرمگاہ کو رکھنا یہ کیا ہے؟ ترک کرنا چاہیے. لیکن جہت سورج یا چاند کی جہت اور اس سمت میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن شرمگاہ کو اس کی سیدھ میں رکھے تو یہ مکروہ ہوتا ہے اور اس کو ترک کرنا مستحب ہے. اسی طرح ہوا کی سیدھ میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کے رخ میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے اور اس کو پشت بھی نہیں کرنی چاہیے جب بول و براز کر رہے ہو. لإطلاق الخبر، چونکہ اس کے بارے میں جو روایت ہے وہ مطلق ہے. مشہور علماء کا
نظریہ ہے کہ شرمگاہ کو چاند اور سورج کی سیدھ میں رکھنا یہ کیا ہوتا ہے؟ مکروہ ہوتا ہے۔ اس کی دلیل سکونی کی روایت ہے، محمد بن اسماعیل سکونی ہے ظاہراً، تو امام صادق علیہ السلام سے ہے یہ منقول۔ تو یہ جو ہے جناب علی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ انسان سورج اور چاند کی طرف شرمگاہ کو کرے جب وہ پیشاب کر رہا ہو۔ اور عبداللہ بن یحییٰ کاہلی امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم نے فرمایا لا یبولن احدکم وفرجہ باد للقمر یستقبل بہ، کہ کوئی بندہ اس حالت میں پیشاب نہ کرے کہ اپنی شرمگاہ کو سیدھا جو ہے چاند کی طرف رکھے۔ تو یہ اس طرح نہیں، چاند کی طرف کھلی شرمگاہ نہیں رکھنی چاہیے۔ اسی طرح من لا یحضر الفقیہ شیخ صدوق کی روایت ہے، امام امیر المومنین سے منقول ہے، نہا ان یبول الرجل وفرجہ بعد للشمس والقمر، اس میں دونوں آ گئے، سورج اور چاند کی طرف شرمگاہ کو کھول کے نہیں پیشاب کرنا چاہیے، منع فرمایا۔ اچھا، شیخ مفید اور شیخ صدوق اس کو حرام سمجھتے تھے، چونکہ روایات میں منع آئی ہے اور منع شدید ہے، اور مشہور علماء اس منع سے کراہت مراد لیتے ہیں، یعنی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن حرمت کی حد تک نہیں ہے۔ اچھا، ان کی طرف پشت کرنا تو فخر المحققین اس کے مکروہ نہ ہونے پر اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ذکرہ اور روض الجنان میں شہیدین بھی اس کی طرف میلان پیدا کرتے ہیں۔ سید المدارک جو سید عاملی ہے وہ اس کا یقین رکھتے ہیں، اور ایک جماعت تعمیم دیتے ہیں کہ جس طرح رخ کرنا مکروہ ہے اسی طرح پشت کرنا بھی مکروہ ہے، اور اس کے لیے مرسلہ فقی بھی ہے، لا تستقبل الحلال ولا تستدبرہ، کہ طہارت کرتے ہوئے نہ اس کی طرف رخ کریں نہ اس کی طرف پشت کریں۔ اور سورج کے بارے میں بھی کیا ہوتا ہے، یہ حکم تمام ہوتا ہے، چونکہ اس کے بارے میں تفصیل نہیں دی گئی۔ اس روایت میں تو ہلال کا لفظ ہے نا، ہلال یعنی چاند، تو اس طرح سورج کی طرف بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال کراہت جو ہے خود سورج کی طرف ہے، اور شرمگاہ کو اس کی طرح کرنا، نہ کہ جہت اور ان کی جو سمت ہے۔ اس طرح جناب علی یہ جو تھا کہ ہوا کی طرف بھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے ایک روایت پہلے گزر چکی تھی، وہ جو ما حد الغایت امام کاظم علیہ السلام تھی کہ کوئی بندہ طہارت کرنا چاہتا ہے تو فرمایا قبلہ رخ بھی نہ ہو، قبلہ کی طرف پشت بھی نہ کرے، اسی طرح ہوا کی طرف بھی رخ اور پشت نہ کرے۔ اور امیر المومنین سے 400 جو مضامین پر مشتمل خصال میں روایت ہے امیر المومنین سے، اس میں بھی ہے لا یبولن احدکم فی سطح فی الہوا، کہ انسان اس طرح نہ کرے کہ ہوا کے اندر وہ جو پیشاب ہے اس کو پھینکے۔ اور فرمائے اذا بال احدکم فلا یتمحن ببولہ، اپنے پیشاب کو اڑائے نہیں، ولا یستقبل ببولہ الریح، اور اپنے پیشاب کے ذریعے ہوا کے رخ پر بھی نہ بیٹھے۔ تو اس میں تو بہرحال بول کا ذکر ہے، اور شیخ اور علامہ اور محقق ہلی جو ہے انہوں نے بھی بول کے ذریعے ہوا کے سمت میں بیٹھنے کو اور استقبال کرنے کو مکروہ قرار دیا، استدبار کو بھی ذکر نہیں کیا اور غائط کو بھی شامل نہیں کیا۔ حالانکہ مرفوع جو روایت تھی ابن یحییٰ کی، اس میں کراہت استقبال اور استدبار دونوں شامل ہیں۔ بہرحال یہ جناب علی کیا ہو گئی ہے، دلیلوں کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، اور انشاءاللہ العزیز اس کا جو تتمہ ہوگا یا جو بحثیں باقی مستحبات اور مکروہات کی ہوگی پھر بعد میں آئے گی۔